لاہور پنجاب کا سب سے بڑا جبکہ پاکستان کا دوسرا بڑا شہر ہے۔ اس کی تاریخ 2000 سال پر محیط ہے۔ یہاں ہندو، سکھ، مغل اور انگریزوں سمیت مختلف رنگ و نسل کے لوگ قیام پذیر رہے۔ اندرون لاہور شہر کی سرخ پتھروں کی بنی دیواروں میں سجی تنگ گلیوں، ہلچل سے بھرے بازاروں، روایتی دستکاری، مساجد، مزار اور حویلیاں اس کو مزید انفرادیت دیتی ہیں۔ لاہور کا قلعہ اسلامی، فارسی اور مغل فن تعمیر کا امتزاج ہے، اور بادشاہی مسجد جو دنیا کی سب سے بڑی مساجد میں سے ایک ہے، اندرون شہر کی اہم عمارتیں ہیں۔ روایتی بازاروں میں انارکلی بازار بہت مشہور ہے، جو ایک بہترین خریداری کا مرکز ہے۔ لاہور کے کباب، حلیم، نہاری، مختلف قسم کی روٹیاں، نان اور کلچے بہت مشہور ہیں۔ لاہور پنجاب کا دارالحکومت ایک اپنی ہی طرز کی بھرپور انفرادی اور مخصوص قسم کی موسیقی کی تاریخ رکھتا ہے۔ یہ مغلیہ دور کے دوران کلاسیکی موسیقی کا اہم مرکز تھا، اور صوفیانہ قوالی کے ساتھ اس کا تعلق بہت گہرا ہے۔ یہ شہر قوالی کی روایت سے بہت متاثر ہوا ہے، جو شاعری، موسیقی اور روحانیت کو ملاتی ہے۔ ساتھی نہیں کوئی نال دا، رب دی رضا دے اگے زور نہیں کوئی چلے دا، کلے آئے کلے۔ اچھا، تو اس دن ہم لوگ الیکشنز کے بعد آفٹر پارٹی کے لیے مانوی سائڈ پہ گئے تھے، تو وہاں ہمیں رینڈم ہم لوگ واک کر رہے تھے روڈ پہ، تو ہمیں سمیر بھائی ملے، وہ اپنا انسٹرومنٹ بجا رہے تھے جس کو تمبا کہتے ہیں، وہ بجا رہے تھے، تو ہمیں وہ اتنا اچھا لگا کہ ہم نے ان کو بلایا۔ کافی دیر ہم کے پاس کھڑے رہے، ہم سنتے رہے، آہستہ آہستہ اور لوگ آتے رہے، ہم کھڑے رہے، ہم کافی دیر ان کے پاس کھڑے رہے، تو ان سے بات وغیرہ ہوئی، اور پھر ہمیں اس چیز کا احساس ہوا کہ کچھ ایسے انسٹرومنٹس ہیں، کچھ ایسی ٹریڈیشنل چیزیں جو کہ ختم ہو چکی ہیں، لوگوں کو نہیں پتہ، ینگ جنریشن کو نہیں پتہ، جنزی کو نہیں پتہ ان چیزوں کا، تو اس لیے ہم نے سوچا کہ پھر سمیع بھائی سے پراپر بات کی جائے اور ساری چیزوں کو دیکھا جائے۔ دنیا ہے فانی میلا، دنیا ہے فانی میلا۔ السلام علیکم سب سننے والے بہن بھائیوں کو، دوستوں کو، پیاروں کو۔ اس کے میرا نام سمیر علی، میں داتا صاحب کا رہنے والا ہوں، لاہور کا، داتا کی نگری کے رہنے والے ہم، اور مجھے شوق لگا میوزک کا، تو مجھے صوفیانہ انسٹرومنٹ یہ پسند آیا، تو میں نے اس کو سلیکٹ کیا، اس کو سیکھنے کی کوشش کی، تو مجھے ایک استاد ملے جو بڑے شفیق، بڑے اچھے تھے، انہوں نے مجھے بڑے اچھے سے یہ سکھایا بھی اور یہ بنانا بھی سکھایا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے جو اپنا انسٹرومنٹ تھا، جو کہ 40-50 سال وہ خود بجاتے رہے، میلوں پہ، مختلف فنکشنوں پہ، موقعوں پہ، وہ انہوں نے مجھے ہدیہ کر دیا، گفٹ کر دیا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ کے مجھے دے دیے، تو اس سے آج میں یہ لوگوں کو خوش کرتا ہوں، لوگ خوش ہوتے ہیں یہ میرا آرٹ دیکھ کے۔ یہ آرٹ اب بہت کم ہو گیا ہے، بہت کم لوگ اس کو سننے والے ہیں، اس کو بجانے والے بہت کم لوگ رہ گئے ہیں، کیونکہ یہ صوفی آرٹ ہے اور یہ بجانا بھی ذرا تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے۔ ابھی دوسرے انسٹرومنٹس بہت زیادہ آپ کو بازار میں ملیں گے، لیکن یہ تنبا ڈھونڈنا مشکل ہے، لیکن ابھی بھی یہ ہے، لوگ آرٹسٹ زندہ ہیں جو اس کو ریوائیو کر رہے ہیں، اس کے لیے کوشش ہیں، جیسے میں بھی ہوں۔ تو یہ عارفانہ اس پہ کلام پڑھے جاتے ہیں، صوفیانہ، بزرگان دین جنہوں نے بڑے اچھے کلام لکھے، بابا بلے شاہ، میاں محمد بخش، شاہ حسین، خواجہ غلام فرید، ان کی بے شمار کافیاں، بے شمار پوئٹری ہے جس کو میں گانے کی کوشش کر رہا ہوں، پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں ان کی خراج عقیدت میں، تو اللہ تعالیٰ قبول کو منظور کرے۔ تو یہ انسٹرومنٹ جو ہے، یہ پرانے جو سانگز تھے، پرانی کمپوزیشنز تھیں، ان میں بجتا تھا، تو یہ اس کی ایک اپنی دھن ہے، یہ اللہ کہتا ہے۔ شاہ عبداللطیف بٹائی جو کہ سندھ میں جن کا دربار ہے، وہ اس کے موجد ہیں، تو لیکن یہ پنجاب میں بھی اس کا بہت زیادہ کلچر ہے، انڈیا میں بہت زیادہ یہ بجایا جاتا ہے۔ انڈیا میں تو ابھی بھی اس کو تنبی چھوٹی جیسے یہ ہے، یہ تنبی یہ بجائی جاتی ہے، یہ کدو کی بنی ہوئی ہے، تو یہ بڑی کلچرل سی، یہ تو اسپیشل انڈیا سے آئی ہے، تو یہ انسٹرومنٹس انڈیا میں ابھی بھی بہت زیادہ مقبول ہیں، انڈیا کے پنجاب میں
لوگ بجاتے ہیں اس کو. اور پنجابی گانوں میں بہت زیادہ یہ جس پنجابی گانے میں تنبا نہ بجے تو وہ گانے کا مزہ ہی نہیں آتا. تو یہ ایسے انسٹرومنٹس ہیں کہ جن کو دوبارہ سے زندہ ہونا چاہیے, لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے. اور یہ کلچرل ہے اور ون آف دی اولڈسٹ انسٹرومنٹس اسٹرنگس کے اندر ہے. یہ ایک بانسری اور ایک یہ انسٹرومنٹ جو اسٹرنگز میں ہے, یہ تنبا سب سے اولڈسٹ انسٹرومنٹس ہیں. دامن لگیاں مولا میں تو تیریاں, دامن لگیاں مولا میں تو تیریاں, مست و مست کلندر میں تو تیریاں. جیسے کہ میں نے بتایا کہ لاہور کا میں رہنے والا ہوں, داتا کی نگری کا. تو لاہور میں جو ہے میوزک اور آرٹسٹ ایک قدیم زمانے سے رہ رہے ہیں, کیونکہ یہ بادشاہوں کا شہر ہے. یہاں پہ آرٹسٹ بھی جو ہیں خاندانی رہ رہے ہیں. یہاں کے بڑے 2 فیملیز ہیں, پٹیالہ گھرانہ شام 84 جس میں سلامت علی خان اور امانت علی خان یہ لوگ, اور جو دوسرا گھرانہ ہے پٹیالہ گھرانہ اس میں امانت علی خان اور فتح علی خان پرفارم کرتے رہے, جن کے آگے ابھی انسیسٹر بچے بھی گا رہے ہیں بڑا اچھا. تو لاہور میں کلاسیکل میوزک کو بہت اچھا پسند کیا جاتا ہے, سمجھا جاتا ہے. اور اندرون شہر جو ہمارا ہے تنسالی, وہاں پہ قدیم دکانیں ہیں میوزک انسٹرومنٹس کی, جہاں پہ آپ کو طبلہ, ہارمونیم, اس کی ریپیئرنگ وغیرہ سارا کچھ بڑے سستے داموں میں وہاں سے آپ کو ملتا ہے. تو مجھے بھی اسی طرح شوق تھا گانے کا, بہت شوق تھا گانے کا. میں گاتا تھا, اسکول میں گاتا تھا, کہیں پہ نعت یا قوالی یا کچھ پڑھنا, تو لوگوں نے بڑا اپریشیٹ کرنا. وہ ان کی اپریسیشن نے میرے اندر جذبہ بڑھایا, اور میں نے پھر سوچا کہ میرے ساتھ انسٹرومنٹ بھی ہونا چاہیے. تو پھر 10-12 سال ہو گئے ہیں میں یہ انسٹرومنٹ مجھے پسند آیا. بجانا تو میں نے گٹار تھا, لیکن گٹار مجھے ذرا مشکل لگا, تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ, تو مجھے یہ ذرا ایزی لگا. تو ویسے بھی مجھے تھوڑا, آج کل آپ کو پتہ ہے کوک اسٹوڈیو میں صوفیانہ کلام بہت زیادہ پڑھے جا رہے ہیں, تو وہ دیکھ کے پھر صوفیانہ کی طرف میرا جو تھا نا زیادہ شوق ذوق ادھر کو. اب میں عارفانہ کلام پڑھتا ہوں اس کے ساتھ, انسٹرومنٹ کے ساتھ. لال سن لے میری واسطے مصطفیٰ, میں تو تیریاں, میں تو تیریاں, میں تو تیریاں, دامن لگیاں مولا میں تو تیریاں, مست و مست کلندر میں تو تیریاں. سن لے میرا سوال جی سوانی لال, جینا ہویا محال جی سوانی لال, میں تو تیریاں, میں تو تیریاں, میں تو تیریاں, مولا میں تو تیریاں. ایسے ہی جب انسان کسی چیز کی طرف توجہ کرتا ہے یا محنت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد کرتے ہیں. تو ایسے ہی مجھے ایک استاد مل گئے جنہوں نے یہ انسٹرومنٹ مجھے سکھایا اور اپنا انسٹرومنٹ مجھے دیا. اور ایسے ہی مجھے ایک جگہ مل گئی جہاں پہ لوگ شام کے ٹائم, وہ ایک درگاہ ہے, بیٹھک ہے جہاں پہ لوگ شام کے ٹائم بیٹھتے ہیں, پڑھے لکھے لوگ, اچھے لوگ, باذوق باعلم, جو ادھر آتے ہیں بیٹھتے ہیں. اور یہ موسیقی کے گھرانوں کے لوگ باقاعدہ وہاں پہ آتے ہیں. تو چراغ شاہ یہ والٹن پہ ہمارے ایک دربار ہے, تکیہ ہے, جہاں پہ میں جاتا ہوں, بیٹھتا ہوں, دوسرے آرٹسٹ کو دیکھتا ہوں, ان سے سیکھتا ہوں, اور وہاں کے کلام جو پڑھے جاتے ہیں ان کو میں نوٹ کرتا ہوں, پھر میں آگے جو ہے ان کو پرفارم کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ایسے ہی پھر میرے لیے وہ پلیٹ فارم اللہ تعالیٰ نے بنا دیا, وہ جگہ مل گئی جہاں پہ یہ سارے آرٹسٹ لوگ اکٹھے ہوتے تھے. وہاں پہ آنا جانا شروع کر دیا, جس سے بہت میرے فن کے اندر ایک خوبصورتی پیدا ہوئی اور آہستہ سنجیدگی آئی اس کے اندر, اور عارفانہ کلام پڑھنے کا ذوق شوق مزید آگے بڑھا. تریل دا بلبل
ਫਿਕਰ ਹੈ ਵੇਖੋ ਮਾਲੀ ਦੀ ਹੁਲੇ ਦਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਦੀਵਾ ਬਲਦਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਦੀਵਾ ਬਲਦਾ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦਾ। اب آہستہ آہستہ جو ہماری ینگ جنریشن ہے وہ ان چیزوں سے بڑی دور ہے۔ عارفانہ کلام، صوفیانہ کلام، یہ جو بہت بڑے بڑے شاعر 500 سال 800 سال پرانے ہمارے شاعر ہیں، بابا بلے شاہ، شاہ حسین، ان کو شاید ان کے کلام بھی نہ آتے ہوں تو ان کو سمجھ بھی نہیں آتی اتنی۔ تو اب موبائل آ گیا، انسٹاگرام، یہ چیزیں، لوگ موبائل میں پب جی کھیل رہے ہیں تو آرٹ کی طرف سے ہٹتے جا رہے ہیں لوگ۔ تو یہ آرٹ ایسی چیز ہے، یہ بھی ایک ڈرگ ہے لیکن اٹس ناٹ ڈینجرس۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم آرٹ کو پروموٹ کریں تاکہ ہمارے ینگسٹر، کیونکہ کوئی بھی قوم جو ہے نا اپنے آرٹ سے پہچانی جاتی ہے، تو اس لیے ہمیں اپنے آرٹ کو پروموٹ کرنا چاہیے اور جو آرٹ پیش کر رہے ہیں ان کی بھی دلجوئی کرنی چاہیے اور حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ رضا دے اگے زور نہیں کو چلدا۔ یہ تم بھی آپ کو سناتا ہوں۔ یہ شاہ عبداللطیف بٹائی اس کے موجد ہیں، سندھ میں ان کا دربار ہے، اور انہوں نے یہ جو اس کا کنسیپٹ تھا وہ تھا تو ہی تو، کہ میں جو ہے انسان کے اندر غرور، تکبر، اس کو میں کہتے ہیں، یہ ختم ہو اور تو ہی تو آئے، کہ تو ہی ہے، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور وہی ہے ہر چیز کا۔ اگر میں یہ اچھا بجا رہا ہوں تو یہ اس کی کرم نوازی کی وجہ سے، اس کی رحمت، اس کی نظر ہے۔ تو یہ کنسیپٹ تھا ان کا یہ بنانے کے اندر، کہ بکرا کرتا ہے میں، اور یہ تنبا انہوں نے اسی کی کھال کا بنایا، یہ کرتا ہے تو ہی تو، تو ہی تو۔ فانی میلا چاند روز دا تیرے عشق نچایا، تیرے عشق نچایا، تیرے عشق نچایا کر تھیا تھیا، چھیتیاں میلے طبیبا نہیں تا میں مر گئیاں، باہیں بوڑی میں طبیبا نہیں تا میں مر گئیاں، تیرے عشق نچایا، تیرے عشق نچایا۔ اس عشق دی جھنگی وچ مور بلیندا، اس عشق دی جھنگی وچ مور بلیندا، سانو قبلہ تے کعبہ سونا یار ڈسیندا، سانو قبلہ تے کعبہ سونا یار ڈسیندا، پیرا میں بھول گئیاں، پیرا میں بھول گئیاں، پیرا میں بھول گئیاں، تیرے نال نہ رہیاں، چھیتیاں میلے طبیبا نہیں تا میں مر گئیاں، باہیں بوڑی میں طبیبا نہیں تا میں مر گئیاں۔